الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق اللہ العظیم۔ دوستو یہ سورہ کوثر کی آیت نمبر 2 پڑھی گئی۔ کل بھی آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے اور شکر پر تھوڑی سی بات ہوئی تھی، پھر دعا کی قبولیت۔ اللہ رب العزت اس آیت میں حضرت خاتم النبیین رحمت للعالمین علیہ الصلاۃ والسلام کو فرما رہے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کوثر عطا فرمایا، اور کوثر کی تعریف کی گئی تھی کہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر، بھلائی، عافیت، نعمت، دینی اور دنیاوی، حسی اور معنوی، جو بھی آپ تصور کر سکتے ہیں بھلائی، وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ نے حضرت خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور آپ کے صدقے آپ کی امت کو بھی عطا فرمایا۔ اور یہ حوض کوثر انشاءاللہ قیامت میں محشر کے میدان میں حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنی امت کو قیامت میں سیراب کریں گے۔ یہ سب تفصیل آپ کے سامنے آ گئی۔ تو شکر کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نماز کیا ہے دوستو؟ بدنی طور پر شکر کا سب سے اہم ترین ذریعہ بارگاہ رب العزت میں آپ کی نماز ہے۔ ایک شکر تو وہ ہے جو کل میں نے بتایا تھا کہ الحمدللہ زبان سے کہا دیجیے، اور ہماری شریعت میں حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہی ایک دعا بتائی امت کو کہ صبح میں پڑھ لو تو تمام نعمتیں جو تم نے استعمال کی ہیں سب کا شکر ہو جائے گا۔ اللہم ما اصبح بی من نعمت فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر۔ 1 سیکنڈ لگتا ہے پڑھنے میں، اس کو پڑھ دیجئے تو گویا کہ جتنی لاتعداد نعمتیں آپ نے اللہ کی استعمال کی ہیں سب کا شکر ادا ہو جاتا ہے، 1 سیکنڈ میں ادا ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ اس سے بالکل بخیل ہیں، نہ دعا یاد کرنے کی ترتیب ہے۔ خیر، تو نماز جو ہے یہ شکر کا اہم ترین ایک ذریعہ ہے بارگاہ رب العزت میں، جس میں ہر طرح کی عبادت، دعا، مناجات اور اللہ کی جناب کی حاضری، اللہ تعالیٰ سے مناجات سب اس میں موجود ہے۔ اور اسی کے ساتھ قربانی مالی عبادتوں میں سب سے اہم ترین ہے۔ پھر مشرکین بتوں کے نام جانور کاٹتے تھے یا ان کو بھینٹ چڑھاتے تھے، ہماری زبان میں بولتے ہیں۔ اسلام نے ہدایت دی کہ جانور صرف اور صرف اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے گا، غیر اللہ کے نام پر۔ اسی لیے قرآن کریم میں آپ پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت۔ ہم کو اسی بات کا حکم کیا گیا ہے۔ تو آپ ذرا تفصیل دیکھ لیجیے۔ عظیم انعام کا عظیم شکریہ ادا کرو، یعنی اتنے بڑے انعام و احسان کا شکر بھی بہت بڑا ہونا چاہیے۔ تو چاہیے کہ آپ اپنی روح، سن لو علامہ عثمانی لکھ رہے، بدن اور مال سے برابر اپنے رب کی عبادت میں لگے رہیں۔ بدنی و روحی عبادت میں سب سے بڑی چیز نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور مالی عبادات میں قربانی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے، کیونکہ قربانی کی اصل حقیقت جان کا قربان کرنا تھا۔ جانور کی قربانی کو بعض حکمتوں اور مصلحتوں کی بنا پر اس کے قائم مقام کر دیا گیا۔ اصلاً تو قربانی جان کی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کر دیا کہ جان کی قربانی کے بجائے مال جانور کی قربانی کو دے دیا۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل علی نبینا و علیہم السلام کے قصے سے ظاہر ہے
اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا تھا کہ اس کو قربان کرنے کے لیے، اسماعیل علیہ السلام کو، اور انہوں نے قربان کرنے کے لیے وہ تمام تدبیریں کر لی، لیکن اللہ رب العزت ان کو آزمانا چاہتے تھے۔ جب چھری پھیرنے لگے تو اسماعیل علیہ السلام ادھر کھڑے ہو گئے اور اللہ نے اپنی کمال قدرت سے جنت سے میڈھا بھیج کر اس کو ذبح کرایا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے سمجھے کہ میں نے تو بیٹا اسماعیل کو اللہ کے نام پر قربان کر دیا، جب آنکھ سے پٹی ہٹایا تو دیکھا یہ تو میڈھا ہے، اسماعیل ادھر کھڑے ہوئے۔ جی وہ قرآن میں پورا صافات میں پورا تذکرہ گزر چکا ہے اس کا۔ اسی لیے قرآن میں دوسری جگہ بھی نماز اور قربانی کا ذکر ساتھ ساتھ کیا۔ اللہ کا ارشاد ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ بعض روایت میں ونحر کے معنی سینہ پر ہاتھ باندھنے کے آئے ہیں، مگر علامہ ابن کثیر نے ان روایات میں کلام کیا ہے۔ ترجیح اس قول کو دی ہے کہ نہر کے معنی قربان کرنے کے ہیں۔ ہمارے یہاں جانور کے ذبح کو ذبیحہ کہتے ہیں، اور اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے۔ اس کے گردن میں ایک رگ ہوتی ہے، اس رگ میں چھری مار کر کے اس کو نہر کر دیتے، اسی کی طرف اللہ نے اشارہ کیا جی۔ گویا اس میں مشرکین پر اللہ پاک نے رد کیا ہے کہ وہ نماز اور قربانی بطور کے لیے کرتے تھے۔ مسلمانوں کو یہ کام خالص اللہ ایک کے لیے کرنے چاہیے۔ حضرت سیدنا حمزہ کی بیوی کی مبارکباد۔ رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت حمزہ کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ اس وقت گھر پر نہ تھے، کون؟ حضرت حمزہ۔ حضرت حمزہ کی بیوی صاحبہ جو قبیلہ بنو نجار سے تھی، حضور اکرم خاتم النبیین کی امی بھی بنو نجار کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یا نبی اللہ، وہ تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی طرف گئے ہیں، شاید بنو نجار میں رک گئے ہوں، آپ تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے تو مائی صاحبہ رضی اللہ عنہا نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ملیدہ رکھا۔ ملیدہ جانتے ہیں آپ لوگ؟ ایک کھانا ہوتا ہے ہم لوگوں کے پنڈ اور گاؤں میں، رات کی بچی ہوئی روٹی جی کو باریک کر لیتے، گھی اور پیاز کا براؤن کرتے، اس میں اس روٹی کو گڑ یا شکر ڈال کے ملاتے، بہت اچھا بنتا ہے۔ شہر والے کہیں گے یہ ہوتا کیا ہے؟ آپ لوگ تو بس برگر کے چکر میں گڑبڑ کرتے رہتے۔ ملیدہ ہوتا کیا ہے؟ ہم سے کسی دن آئیے تو میں کھلاؤں گا۔ جی ہم چونکہ گاؤں کے لوگ ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تناول فرمایا، مائی نے ملیدہ دیا، حضور نے تناول فرما لیا۔ واہ! مائی صاحبہ رضی اللہ عنہ خوش ہو کر فرمانے لگی کہ یا نبی اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو رچائے بسائے، یہ گاؤں کی زبان ہے، یعنی خوب خوش خرم رکھے اور سیر ہو کے کھائیے۔ اچھا ہوا کہ آپ خود تشریف لے آئے، میں تو حاضر دربار ہونے کا ارادہ کر رہی تھی۔ کہا امی صاحبہ نے حضرت حمزہ کیا لیا نے، میں تو خود آنے والی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا ہوئے ہونے کی مبارکباد دوں۔ اللہ نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے تو میں مبارکباد دینے آ رہی تھی۔ مجھ سے ابھی حضرت ابو عمارہ نے کہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حوض کی زمین یاقوت، وہ جو حوض کوثر ہوگا نا، اس کی زمین کس کی ہوگی؟ یاقوت اور مرجان اور زمرد اور موتیوں کی ہے۔ تو کہا میں اس بات پر آپ کو مبارکباد دینے کے لیے آنے والی تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوثر عطا فرمائی، اس کے شکریہ میں نماز پڑھو۔ نماز کے اندر شکر کی ہر قسم موجود ہے، زبان سے، دل سے اور ہاتھ پاؤں سے، ہر طرح سے نماز میں اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے۔ کیا بات کہی! کس سے؟ ہاتھ سے، پاؤں سے، زبان سے، ہر چیز سے اللہ کا شکر۔ جی اس لیے دوستوں ایک بات یاد رکھو، آپ لوگ نماز پڑھتے ہو تو کان پکڑتے ہو۔ کان کیوں پکڑتے ہو بھائی؟ یہ غلط ہے۔ کان کھول کے دیکھو میری طرف، سنو۔ بہت سارے ساتھی ایسے کان پکڑ کے اللہ نہیں، قبلے کی طرف ہاتھ کرو تاکہ آپ کے ہاتھ کی بھی نماز ہو جائے۔ آپ ایسے جو کرتے ہو، یہ از ویری ویری رانگ۔ میری طرف کان کھول کے دیکھ لو، سن لو،
ایسے کان پکڑتے کچھ لوگ ایسے کرتے. ہاتھ قبلے کی طرف سیدھا رکھیے تاکہ ہتھیلی کا بھی نماز سنو غور سے اور ہو جائے. اور کبھی نیت باندھتے وقت اس طرح مت باندھو, ایسے باندھو نیت تاکہ شکل آپ کی قبلے کی طرف ہو. ہاں بیت اللہ میں جاؤ تو غیر سے بیت اللہ کو دیکھو, ٹھیک ہے. لوگ کیا کرتے ہیں ایسے نیت باندھتے نہیں, نیت باندھتے وقت اللہ اکبر, اب کر دو نیچے, اب حکم نیچے دیکھیے جی, سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ ہاں اس کا خیال رکھا کیجیے. اور کھڑے ہونے میں پاؤں یوں مت رکھا کرو, تو یہ تو چلا گیا ادھر اور یہ چلا گیا ادھر. پاؤں سیدھا رکھیے تاکہ پاؤں کی بھی نماز ہو جائے, قبلے کی طرف پاؤں ہو. یہ سب سمجھو مسئلے جی, یہ سب مسئلہ کسی مولوی سے معلوم ہوگا جی, یہ نیٹ ویٹ والا نہیں بتائے گا تم کو. تم لوگ آج کل گوگل میں جاتے ہو تو گوگل کو بولو تجھے آج نماز پڑھا, موبائل میں گوگل کو فٹ کرو, کہو میں تمہارا مقتدی ہوں. ہے نماز سیکھو اور آرام آرام سے پڑھنے کی کوشش کرو. جلدی جلدی نماز جلدی کی چیز نہیں. ارے بات 2 ہی رکعت پڑھ یار, لیکن آرام سے پڑھ. ضروری نہیں ہے کہ 20 ٹھونکے مار, 2 ہی رکعت پڑھ دو لیکن آرام سے. سورہ فاتحہ کی 7 آیت ہے, 7 سانس میں پڑھو جی. تفصیل اس پر میں بتا چکا ہوں آپ کو. ایک ہی سانس میں 3-4 آیت مت چھوڑ دو جی. ہم تمہارے پاس آئے کہ السلام علیکم وعلیکم السلام, اچھا بھائی ٹھیک ٹھاک ہو, اچھا میں جا رہا ہوں. تو وہ مولوی صاحب پاگل ہو گیا یار, کیا ہے. ہم جاتے تھے کہتے السلام علیکم, آپ بولتے وعلیکم السلام. میں پوچھتا ہوں خیریت سے ہے, آپ کہتے ٹھیک ہو. تو ٹوک اور اللہ کے سامنے آئے تو یہ کیا تم کو کوئی ڈنڈا مارا ہے چوتک پر تمہارے, کہ جلدی پڑھ. 7 آیت ہے, 7 سانس میں پڑھو تاکہ نماز کا نور تم کو ادھر مل جائے. چلو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. تو مشرکین چونکہ بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے تو اللہ نے کہا کہ نماز پڑھیے اور قربانی کس کے لیے کیجیے؟ اللہ. ہاں قربانی اللہ کے لیے کیجیے. چلیے انشاءاللہ العزیز کل لاسٹ آیت ہوگی اور انشاءاللہ میرا پروگرام ہے, اللہ تعالیٰ مجھے زندہ سلامت اس وقت تک رکھے گا. ہفتہ 10 دن 15 دن 20 دن میں یہ قرآن ختم ہوگا. تو ختم قرآن کے دن ایک دعا کی محفل رکھیں گے تاکہ اللہ پاک قبول کر لیں. ٹھیک ہے دوستو, چلو.